آ جائے، حق اور باطل کا معرکہ پیش آ جائے اور اس کے اندر جہاد کی صورت پیش آ جائے اور تلوار سے فیصلے ہونے لگے، تو پھر جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور اللہ کی راہ کے اندر قتل کر دیے جائیں، تو اللہ جل شانہ کو ان کی قربانی اتنی محبوب ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ پکا بند کرنا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو مردار بھی نہ کہیں۔ ذرا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جو کہ امام کائنات ہیں اور مولائے کائنات ہیں اور امام کل جہاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من حسین۔ اللہ، حسین مجھ سے ہیں، بولیے حسین کس سے ہیں؟ حسین مجھ سے ہیں، وانا من حسین، اور میں خود حسین سے۔ اللہ، تو سانحہ کربلا اور شہادت اہل بیت اطہار، شہادت عالی مقام مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام کہ وہ عظیم الشان اور جلیل القدر شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب کیا کہ اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی حاکمیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور گواہی دینا۔ توجہ رکھیے گا، اگر یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام سے ہی سارا کا سارا کچھ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ شیعہ کے لیے بھی امام حسین ہیں، سنی کے لیے بھی امام حسین ہیں، دیوبندی کے لیے بھی امام حسین ہیں، اور وہابی کے لیے بھی امام حسین ہیں، سلفی کے لیے بھی حسین ہیں، اور شافعی، مالکی، حنبلی کے لیے بھی حسین ہیں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، تو آپ اپنے اندر حسینیت کو پہلے لے کر کے آئے، اپنا فرقہ، اپنا مسلک، اپنا منصب بعد میں رکھیے، اپنی اسکول آف تھاٹ، اپنا لیول آف ایجوکیشن اور اپنا فینومینل انڈرسٹینڈنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کا بعد میں ہے، پہلے آپ کو حسینیت اختیار کرنا پڑے گی۔ اللہ، حق کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ اللہ کی تلوار کا نام حسین ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا شہادت کا مرتبہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ شہادت ہے کیا اور یہ کیوں کر ضروری ہے۔ اسی ضمن میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا
کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومنین ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا سمجھتے ہیں، جو یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو، دہرائیے میرے ساتھ، ہم اللہ کو اپنا خالق حقیقی مانتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ہماری کل حیات کا ضامن ہے، تو ان لوگوں پر پھر یہ بات فرض آ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حمیت اور ان کے دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد کا کرنا ان پر لازم ہے۔ اب وہ جد و جہد جو ہے، جو ایفرٹس ہیں، جو کرائیٹیریا آف سٹرگل ہے، جو وے آف ڈیسٹینیشن ہے، جس کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ساری کی ساری عبادات ہیں۔ آپ بات یہاں تک سمجھیں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، اہل بیت اطہار نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تو ہم بھی ذرا جاگ کر کے بیٹھیں اور شہادت کا جذبہ لے کر کے بیٹھیں، شہادت کا جذبہ لے کر کے بیٹھیں۔ تو اب یہ جو دعا ہم کرتے ہیں پنجگانہ نمازوں کے اندر کہ اے اللہ ہمیں دکھا رستہ سیدھا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اہدنا الصراط اہدنا الصراط اہدنا الصراط، جب تہجد میں تو اٹھتا ہے تو تب بھی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور جب تو اشراق کی نماز نیت کرتا ہے تو تب بھی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط، او اللہ گائیڈ می ٹو دا وے آف مرسی، اہدنا الصراط۔ اب ان رستوں کا جو صحرا اپنے سر پر پہنے ہوئے ہیں، جو ان رستوں کے شہزادے ہیں، جو ان رستوں کے بادشاہ ہیں، جو پیشوا ہیں، جو امام ہیں، ان کے نام ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا علی علیہ السلام و اہل بیت اطہار و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اس رستے پر جب چلتے چلتے تو یہ رستہ جو ہے، یہ رستہ ٹریک آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کا بچھایا ہوا رستہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے۔ اللہ، آج تو ہم نماز بھی اس مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں جہاں پر اے سی لگاؤ، لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کی مسجد میں اے سی نہیں، تو اے سی جیسا چل جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ آپ کو گمراہی کی طرف ہی لے کر کے جا سکتا ہے، ہدایت اور حسینیت کی طرف نہیں لا سکتا۔ دین بڑا سخت ہے، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام۔ نماز کے ادا کرنے، پنجگانہ نماز کے ادا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ اب آئیے موضوع کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، لب لباب کی طرف چلتے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ کیوں کر ضروری ہے۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی،
اغیار کو اس کا آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں ہندو بھی ہے جو اپنے بت کی پوجا کر رہا ہے، تو جو دنیا پر غلبہ آج کیے ہوئے ہیں یا اس دور میں جب یزیدیت اپنی حکومت کا غلبہ کرنا چاہ رہی تھی، تو تب بھی ان کو نماز جو ہے اس سے کوئی بھی بولیے نا اعتراض نہ تھا۔ آپ کی عبادات، آپ کی تسبیحات سے اعتراض نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، آپ تہجد میں نماز ادا کریں، آپ اپنا ظاہری حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق اختیار کر لیں۔ اگر کوئی سکھ ہے تو وہ سکھ نظم کے مطابق اختیار کر لے، مگر مارکا آرائی اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان آتی ہے۔ جب آپ اس بات کا علم اٹھاتے ہیں، جب آپ اس بات کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، جب آپ اس بات کی تلوار اور سیف اللہ بن کر کے آتے ہیں کہ اب میں اس دنیا کے اوپر بولیے، اب میں اس دنیا کے اوپر دنیا بنانے والے کا نظام لانا چاہتا ہوں، اللہ، دنیا کے اوپر دنیا بنانے والے کا نظام لانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دنیا میں سیکولرزم بھی ہے، دنیا میں جو ہے وہ جوڈزم بھی ہے، دنیا میں فیمنزم بھی ہے، اور دنیا کے اندر ماڈرنزم بھی ہے، اور دنیا کے اندر اسلام جو آج تصویر پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ امن کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ امن کا پیغام ہے، امن کا دین ہے، اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب بات جو میں کر رہا تھا کہ آپ اپنی عبادات کرتے چلیے تو کسی کافر کو آپ سے کوئی مارکا انگیز حد تک اختلاف نہ ہوگا۔ آپ نماز پڑھیں، تسبیحات کر لیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن جب آپ اللہ کے دین کے غلبے کی بات کریں گے، دیکھیے آج دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے، حقیقت جو ہے اس سے آپ منہ تو پھیر سکتے ہیں لیکن حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، حقیقت کو بولیے جھٹلا نہیں سکتے۔ اس وقت دن کا وقت ہے تو ہم اس سے منہ تو پھیر سکتے ہیں، کمرے کی بتیاں بجھا کر منہ کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال کر سو تو سکتے ہیں، کہیے نا، سو تو سکتے ہیں، آج ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن دن کی سچائیت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ سو سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی اس زمین پر قائم کرنے کے لیے جب مارکہ کربلا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف مبارک لے کر کے گئے، تو وہاں پر جو باطل تھے ان کو یہ بات ہرگز گوارا نہ گزری کہ ہم تو یہاں پر اپنی حکومتوں کے ڈھنڈورے پیش کر رہے ہیں اور یزیدیت کا قیام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ہم نے اس حق کو مان لیا تو پھر ہمارا سارا کا سارا تخت اور تاج جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ شہید کا مرتبہ بتا رہا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس اور صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں آیات بھی آدھی بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اپنی دکانداری کو چمکانا ہوتا ہے، اپنے مسلک کو اٹھانا ہوتا ہے، اور اپنا ڈھنڈورا پیش کرنا ہوتا ہے دین کی آڑ لے کر۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے کہ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے، اللہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسیپٹنس کی ٹیبل پہ یہ بات نہیں ہے کہ جیسے ایک شخص ہو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہو اور محفل کے اندر کوئی اس کے بیٹے کو کہے کہ اوے زید یا چھوٹے عمران، تو اس کا باپ برملا اسی وقت کہہ اٹھے گا کہ خبردار، اس کو اوے کہہ کر نہ پکارو، اس کو بولیے نا، سیکھنے سکھانے کا عمل، اس کو اوے کہہ کر نہ پکارو، اس کو چھوٹا کہہ کر نہ پکارو، کیونکہ یہ بات اس کے باپ کو کیا ہے، اس کے مزاج کے مطابق نہیں، اس کو برداشت نہیں، وہ قبول نہیں کرتا، یہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہے، ڈس اونیسٹی ہے۔ تو قربان جاؤں اللہ جل شانہ کی ذات اقدس پر کہ اللہ کو یہ بات آج اس شخص کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرے، اور جہاد جد و جہد، یہ جو میں آپ تک بیان کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے، جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی جہاد۔ جہاد کا مطلب ہے ٹو ڈو سم تھنگ، ایفرٹ فور سم تھنگ، کچھ کرنا، جد و جہد کرنا۔ اور اس کا اعلیٰ مقام جو ہے، جب دین کے غلبے کی بات آ جائے تو یہ جہاد جو ہے یہ اپنے اعلیٰ مقام پر پہ جا کر کیا بن جاتا ہے، قتال بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اے لوگو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے، جو تمہاری موجودگی میں، جو تمہاری پریزنس کے اندر، جو فلسطین کے اندر، جو کشمیر کے اندر، اور جو برما کے اندر، جو افغانستان اور کابل کے اندر، اور پھر 1400 سال پہلے کربلا کے اندر جو شخص بھی الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، تو تم ہرگز اس کو، حتیٰ کہ وہ تمہارے سامنے in front of your own eyes، حتیٰ کہ وہ تمہارے سامنے مقتل ہو رہا ہے، اس کا قتل ہو رہا ہے، وہ دنیا کے ایک جیتے جاگتے انسان کی جو حیثیت ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کا وجود زمین پر گر رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کو یہ بات ناگوار ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو تمہارے سامنے بھی مر جائے، بولیے، جو تمہارے سامنے مر جائے لیکن وہ زندہ رہتا ہو میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ، وہ اس جان کا نذرانہ پیش کرتا ہو میرے، کہیے نا، دین کو زندہ کرنے کے لیے، جو اس وجود کے شرف کو نذرانہ بنا کر کے پیش کر دے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، تم ہرگز لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، تم ہرگز اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، اللہ قسمیں کھاتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مولا امام حسین سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بل احیاء،
اور ان کی حیات جو ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ہم نے وہ سینس آف ہیومر ہی نہیں دیا کہ جس کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ لیول آ جائے کہ ان کی زندگی اور حیات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار انبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے تو یہ اہل بیت اطہار کے عظیم واقعات پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ گونگے، بہرے، اندھے اور عین غین کے لیے نہیں ہیں، اس کے لیے بڑا جذبہ چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ 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 اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر آپ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مبارک ادا کر رہے ہیں۔ اب بولیے نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ ذرا جاگ کر بیٹھیں۔ 9 محرم الحرام اور کل کا جو دن 10 محرم الحرام، جس کے اندر نواسہ رسول، امام کائنات، مولا امام حسین علیہ السلام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اور وہ بدبخت اور وہ ملعون پھر مولا امام حسین علیہ السلام کہ چہرہ انور کی بے حرمتی کرتے ہیں اور نیزوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور نماز کے ادا کرتے وقت شہادت کا رتبہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ حسین کہ جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ الحسین منی، بولیے کس سے ہے حسین؟ حسینیت اندر لا کر کے بولیں، ایسے ڈرنے والے حسین کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ بولیے کس سے ہے حسین؟ حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جس حسین پر درود اور تو سلام نہ بھیجے تو تیری نماز قابل قبول نہیں، تیرا اگر مردہ پڑا ہوا ہو تیری ماں کی صورت میں، تیرے باپ کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب گفتگو کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ پر میری ماں قربان، آپ پر میرا باپ قربان، اور قربان کیے بھی ہیں، قربان کیے بھی ہیں۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ مار کے ہوئے اور اس کے بعد ایمان لے آئے، تو ایک مجلس میں دونوں باپ اور بیٹا جو ہے تشریف فرما تھے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ فلاں معرکہ میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے۔ کتنی دفعہ؟ آج تو یہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ٹک ٹاکر بنا رہے ہیں اور کھانے کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کام ان لوگوں کے کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جو مغضوب علیہم ہیں، جو گمراہی کے لیول کے ٹاپ پہ ہیں۔ گاڑیاں لے لینا، گھر کوٹھیاں بنا لینا،
اپنی اولادوں کو چمکا لینا، یہ اسلام کا قطعاً دین کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر قربانی مانگتا ہے۔ تو اب آئیے بات کی طرف کہ اس بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے۔ تو والد نے کہا کہ پھر تو نے میرا سر قلم کیوں نہ کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس بنا پر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں۔ تو ان صحابی نے مسکرا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ کی راہ کے اندر جہاد اور قتال کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو مجھے رسول کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی قسم ہے، میں یک لمحہ بھی نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا سر قلم کر دیتا تلوار سے۔ اللہ اکبر۔ تو قتال آج ہمارے اندر آ نہیں سکتا کہ جب تک دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم 7 سے 8 جمعے میں نے پڑھائے اس آیت کریمہ پہ۔ آپ میں سے جس کو چاہیے یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، دارالعلوم حنفیہ، مدرسہ دارالعلوم حنفیہ، تعلیم بالغاں، ایجوکیشن فار ایڈلٹس میل فیمیل، اور ہر جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو 2023 کے میرے خطبات کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ یہ 8 چیزیں جس کو محبوب ہیں اللہ اس کو اور اللہ کا رسول اور اللہ کے دین کے اندر جد و جہد کرنا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے فاسقوں کو ہرگز ہدایت کا اتنا عظیم تاج نہیں پہنایا کرتا۔ اللہ، ہدایت کا عظیم تاج نہیں پہنایا کرتا۔ تو میں سورہ بقرہ کی آیت کے مفہوم کے اندر شہادت امام حسین علیہ السلام کے جو گلدستے ہیں ان کی پنکھڑیوں کو چومنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس حسین کے چہرہ انور کو میرے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن رات چوما ہے، جن کے لبوں کے بوسے دیے ہیں، جن کو لعاب دہن دیا ہے، اور جو نماز کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ سرکار کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر آپ کی پشت مبارک پر کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، آپ بچپنے کے اندر ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما رہے ہیں۔ اللہ، سجدہ جو ہے وہ بولیے کیا کر رہے ہیں؟ طویل فرما رہے ہیں۔ آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے کہ میری پشت پر میرا حسین کھیل رہا ہے۔ اور نماز کس کی عبادت ہے؟ بولیے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، ابن ماجہ کی روایت اور مستند صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں شہزادہ جنت سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دونوں تشریف لاتے ہیں، اور اب چند صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟
چند صحابہ وہاں موجود ہیں، اور یہ اختلافی مولوی نہیں تھے وہاں پر، یہ ملا و قاری نہیں تھے، نہیں تو وہاں پر بھی کوئی فتویٰ داغ دیتے۔ صحابہ موجود ہیں، تو وہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو دونوں شہزادے امام حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں۔ تو چند صحابی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو روک دیں، تو سرکار نماز سے اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے کہ نہیں، ان کو نانا کے اوپر آنے دو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نماز جب آپ مکمل کرتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں، تو دونوں شہزادوں کو اپنی گود انور کے اندر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان کا بغض دل کے اندر رکھتا ہے یا اللہ تو بھی ان سے نفرت فرما۔ امام حسن حسین علیہ السلام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اپنے نواسوں، محبت کی انتہا دیکھیے، ایک تو ذاتی نفسیاتی محبت اس کے اندر شامل ہے، لیکن ایک رحمت للعالمین کی محبت اس میں شامل ہے کہ جب وہ بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں۔ آج آپ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں، اور اس آن لائن ریکارڈنگ کی بساطت سے کتنے ہی ایسے فرد ہیں کہ جو اپنے نواسا کو یا اپنی نواسی کو پبلک فگر کے اندر کاندھوں میں اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں۔ کوئی ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرتے، کوئی ہے؟ ہم پبلک فگر کا خیال رکھتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر مملکت اپنے نواسا کو اٹھایا ہے کندھوں پر اور مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا رہا ہے، تو ہم یہ بات نہیں کرتے۔ یہ آپ کو ایک لاجیکل سینس سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے تو سمجھا دیتا ہوں۔ ہاتھ کھڑا کریں، دل میں اگر حسینیت ہے تو سمجھا دیتا ہوں، دل میں اگر محبت اہل بیت اطہار ہے تو سمجھا دیتا ہوں۔ محبت اہل بیت اطہار کا نام اگر شیعہ ہے تو شیعہ بن کے سمجھا دیتا ہوں، اگر سنی ہے تو سنی بن کے سمجھا دیتا ہوں۔ تو اب آپ سارے لوگ مجھ سمیت نہیں اٹھا کر اپنے نواسوں کو اس طرح کے پھرتے ہیں گلیوں کے اندر اور چوباروں کے اندر کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چلیں ایک کامن سینس پہ آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کیا یہ خیال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالم نہیں ہے، رحمت للعالمین ہیں، وہ صراط مستقیم کے مالک ہیں، وہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت اللہ پہلے سٹیج تیار کراتا ہے مسجد اقصی میں، اور پھر اپنے نبی کو بلاتا ہے، اور پھر وہ امام الانبیاء ہیں، پھر وہ محبوب کبریا ہیں، اور پھر وہ محمد مصطفیٰ ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میسج ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ علم تھا، ان کے پاس وہ پریڈکشنز تھی کہ حسین کو کربلا کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، اور سرکار کے پاس کربلا کی وہ سرخ مٹی بھی تھی کہ جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اور جب یہ خون کے اندر تر اور لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ اپنے نواسوں کو اٹھا کر امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آؤ ان سے محبت کر لو، جو مسلمان بننا چاہتا ہے وہ حسین بن جائے، جو مسلمان بننا چاہتا ہے وہ امام حسن کی پیروی کر لے، جو مسلمان بننا چاہتا ہے
اور اپنا سردار کسی کو ماننا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، جس کا سردار آقا اور مولا میں ہوں، اس کا آقا اور مولا کون ہے؟ فہذا علی مولا، اس کا آقا اور سردار حسین کا والد ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج ہمیں دین کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب سمجھ آئے گی تو یہ فرقے ختم ہوں گے، جب سمجھ آئے گی تو حسینیت ہمارے اندر قائم ہوگی، جب سمجھ آئے گی تو جہاد اور قتال کا جذبہ ہمارے اندر قائم ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رب